الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما. عزیز بھائیوں، آج سورۃ البقرہ کا اختتام والا حصہ پڑھا گیا جس میں اللہ رب العالمین نے طلاق کے، خلع کے، عدت کے کئی مسائل کو رب العالمین نے ذکر کیا جو میاں اور بیوی کے درمیان ہونے چاہیے. یقیناً میاں بیوی کا یہ رشتہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانوں کے درمیان قائم ہونے والا سب سے پہلا رشتہ. اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کے لیے ان کے ماں باپ یا ان کی تسکین کے لیے بیٹے یا ان کی طاقت اور قوت کے لیے ان کے بھائی اور بہن نہیں بنائے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم کے لیے ان کی بیوی بنائی اور پھر وہاں سے ذریتیں بڑھی. یہ میاں بیوی کا رشتہ دیکھیں، سب سے پہلے انسانوں کے درمیان قائم ہونے والا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو معزز بتایا، برکت والا بتایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ نکاح والا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ تمہاری زندگی میں برکتیں، نعمتیں، رحمتیں لے کر آتا ہے. کہ تم اگر فقیر ہو، غریب ہو، محتاج ہو، تنگدست ہو تو نکاح کر لو. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، مالدار رب العالمین بنا دے گا. یہ رب العالمین کا فرمان ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے معاملے کو آدھا دین بتایا کہ تم اگر شادی کر لو تو تمہارا آدھا دین مکمل ہو جائے گا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. لیکن آئے کیا یہ رشتہ ہماری نظر میں اتنی ہی قدر و منزلت والا ہے جتنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے یا اسلام نے ہمیں بتلایا؟ یا اس رشتے کو لے کر ہم کتاب و سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ آئے میں آپ کو بتاؤں، آج میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑکی کیا کرتی ہے؟ بھائی اماں کو فون لگاتی بولتی کہ میرے ساتھ ایسا کری، میری ساس ایسا کری، میرا سسر ایسا کرا، میرا دیور ایسا کرا، پورے باتیں بول دیتی. جو میاں بیوی کے درمیان ہونے چاہیے تھے وہ باتیں لڑکی اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرتی ہے اور لڑکا اپنی پریشانیوں کو اپنے دوست و احباب کے سامنے ذکر کرتا ہے. میری قسمت ٹوٹ گئی، کیا درد سر ملا ہوا ہے، مجھے قسمت چلی گئی، میری گھر کو جاؤ تو پریشان ہو جاؤں. یہ جو معاملات آپس میں بند دروازے کے پیچھے حل ہونے چاہیے تھے ان معاملات کو ہم دنیا کے سامنے رکھ دیا اور دنیا نے پھر ان معاملات کا مذاق بنایا تو رب العالمین نے ہمارا مذاق بنا کر رکھ دیا. آج مجھے بتائیں کہ کتنے زیادہ طلاق اور خلع کے مسائل دور حاضر میں ہوتے ہیں. اس سے پہلے کسی دور میں اتنے خلع اور طلاق کے مسائل نہ تھے. بہت زیادہ معمولی بات پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بچی لیٹ اٹھی، شوہر نے کہا جلدی اٹھو مجھے چائے پینی ہے، تو لڑکی کو غصہ آیا، اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی. بات کیا ہوئی تھی؟ کوئی بات نہیں تھی. اتنی معمولی باتوں کو لے کر بہت زیادہ بڑھا دیتے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم جب شادی کر لو تو عورتوں کو حکم دیا کہ تمہارے نگہبان، تمہارے سرتاج، تمہارے مالک، تمہارے آقا یہ تمہارے شوہر، تمہیں ان کا مطیع و فرما بردار بن کر رہنا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تمہیں اپنے شوہر کے پاس ایک لونڈی کی طرح زندگی گزارنی پڑی. گزار لو، شوہر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اس کے بعد کیا کہا؟ اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، انبن ہو جائے تو ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو، ایک دوسرے کو سمجھایا کرو. شوہر نے سمجھایا، بیوی کے پلے بات نہیں بڑھ رہی ہے تو کیا کرو؟ تھوڑا سا بستر کو الگ کر لو، اس طرف منہ کر کے سو جاؤ، بیوی کی طرف منہ نہ کرو، سدھر جائے گی. نہ سدھری تو پھر کیا کرو؟ اپنا بستر ہی اس کے بستر سے الگ رکھو کہ تم الگ کمرے میں، میں الگ کمرے میں. پھر بھی نہ سدھری تو 2-3 ماہ اگر اللہ کی اطاعت میں وہ تمہاری اطاعت کرتی ہے بات ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہے تب طلاق اور خلع کی بات آئے گی. لیکن یہاں پر اتنے مسائل ہوتے نہیں. جھگڑا ہو گیا پورے گھر والوں کے سامنے رکھا. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کا جھگڑا ہوا، آپ نے اپنے بھائی کے سامنے رکھا، اپنے خاندان کے سامنے رکھا تو وہ تمہارے لیے دل کو غمگین کریں گے، پریشان ہو جائیں گے. میرے بھتیجے کا ایسا ہوا، میری بھتیجے کا نہیں. مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، خوش ہوں گے. جلنے والے زیادہ ہے، تمہاری کامیابی پر جلنے والا زیادہ ہے اور تمہاری بربادی پر خوش ہونے والے زیادہ ہے. لیکن اپنے مسائل تمام کو بیان کرتے رہتے. وہ ایک لطیفہ طارق مسعود صاحب سناتے ہیں کہ ایک دوست دوسرے دوست کے پاس گیا. بولا کیا ہے
کیسی چل رہی تیری زندگی؟ تو اس نے کہا ہمارے دوستوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کہا کہ بھائی دیکھ میری زندگی تو بڑی مزے کی زندگی ہے کہ صبح اٹھتا ہوں اور صبح صبح کافی اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو میں اپنے ہاتھ کی کافی بنا لیتا ہوں. اس کے بعد ناشتہ میں ہی بناتا ہوں, کیوں مجھے کسی اور کا ناشتہ پسند ہی نہیں آتا. تو پھر میں گیا, شام میں آیا تو دیکھتا ہوں بیوی سو رہی ہے, جاتا ہوں کافی بناتا ہوں, لاتا ہوں, اسے بھی پلاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں. اسی طرح ہنستے ہنساتے میری زندگی گزر رہی. تیری بتا کیسی گزر رہی؟ بولا میری بھی تیری طرح غلاموں کی زندگی گزر رہی, لیکن تیرے جیسا مجھے بتانے نہیں آیا. تو یہ عورتوں کے اوپر غلط ہے. اللہ رب العالمین نے عورتوں کو شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا. شوہروں کے پیر دبائے, شوہروں کے لیے بستر بچھائے, شوہروں کے سر پر مالش کرے, شوہروں کے جوتے پہنچے, یہ تمام چیزیں عورتوں کو کرنا ہے. ان معاملات میں وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. دو فائدے ہوں گے ان معاملات میں. ایک تو یہ ہے کہ شوہر خوش ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ شوہر کی اگر خدمت ہو جائے تو رب العالمین راضی ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. اور اگر تم نے شوہر کی خدمت نہیں کی تو دو نقصانات ہیں. پہلا تو یہ کہ شوہر کبھی خوش ہونے والا نہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری زیادہ تعداد کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور کبھی ایک بار اس سے غلطی ہو تو تم کیا کہتی ہو, تم نے میرے واسطے کیا ہے کیا؟ میری تو زندگی پڑ گئی, میرے سر پڑ گئے, تمہارے پاس آئی تو میں نوکرانی بن گئی. یہ کہنے کی وجہ ہے کہ رب العالمین تمہیں جہنم نصیب کر دے گا. تو میاں بیوی کا رشتہ یہ بہت اہم رشتہ ہے. یہ رشتے کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے. شوہروں کو نصیحت یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ نرمی کی جائے, اور بیویوں کے پیدا کرنے کا مقصد رب العالمین نے بتایا کہ شوہروں کا سکون, شوہروں کا اطمینان, شوہروں کی راحت یہ بیویوں کو بننا ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کی راحت نہیں بنتی, اس کے درد سر بن رہی ہے, تو پھر وہ کتاب و سنت کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی ہے. لہذا اس رشتے کا خیال رکھیں, اور کتاب و سنت نے اس رشتے کو جو مقام جو مرتبہ دیا کہ اس رشتے کو ایک عبادت بتلایا, تو اس عبادت کو عبادت کی طرح انجام دے, اپنی زندگی کا ایک کھلونا, ایک مزاح نہ بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے